اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کے نام سے ابتدا، جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے ارض و سما کا، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان، یہ عقیدہ ہے کہ بے شک ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ تذکرہ صالحین میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میری جانب سے آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ARYQTV پیش کر رہا ہے 11ویں کی مناسبت سے تذکرہ صالحین پروگرام، اور اس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں تعلیمات کے حوالے سے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ عبدالقادر جیلانی، آپ کی حیات مبارکہ کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے اور آپ کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کی ایک صحیح ہے، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ ہمارے ساتھ ہماری مہمان شخصیات بھی موجود ہیں، لیکن آغاز کروں گی شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک بہترین اور بہت ہی پیارے قول سے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تجھے اپنی محنت اور ریاضت اور عبادت کو اتنا تو اپنی محنت سے کر لے، یعنی اور لحد سے مہد تک، یعنی جب سے تو پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک اگر اپنی ریاضت اور اپنی عبادات تو کر لے گا، تو یہ اللہ رب العزت کے عزت اور جلال کی قسم کہ اس رب کا قرب اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا کہ جب تک کسی بندہ مومن یا ولی کامل کی نسبت اور اس کی صحبت اختیار نہ کر لے۔ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کاملین کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان شخصیات، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گی۔ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، سلام پیش کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تذکرہ صالحین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا ایک اہم حصہ ہے جو کہ نعت رسول مقبول اور مناقب بھی پیش فرماتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے وطن عزیز پاکستان کی ایک ممتاز و معروف ثنا خواں کہ جنہیں مدینے کی کوئل بھی کہا جاتا ہے، بہت پیاری آواز اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، سیدہ عنبر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنبر کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تذکرہ صالحین میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور عنبر ہم چاہیں گے سب سے پہلے آغاز نعتیہ کلام سے کیا جائے، بسم اللہ کیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ والشمس رخ زیبا ہے تیرا، تو نور فشان عالم ہے۔ والشمس رخ زیبا ہے تیرا، تو نور فشان عالم ہے۔ واللیل ہے تیری زلف دوتا، تو راہ پہ جانے عالم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے پردہ ہوا جب حسن تیرا، یوسف نے کہا ماشاء اللہ۔ بے پردہ ہوا جب حسن تیرا، یوسف نے کہا ماشاء اللہ۔ ایک میں ہی نہیں شیدا تیرا، ہر پیر و جوان عالم ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فخر ہوا آدم کے لیے، تو رحمت ہے عالم کے لیے، تخلیق ہوا تو کرم کے لیے، تو فیض رسان عالم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے آپ کی آواز میں۔ بہت پیارا۔ آپ تذکرہ صالحین جس طرح سے آج ہمارا عنوان ہے اور اسی تعلق سے پروگرام کیے جا رہے ہیں، یہ جو صالحین کے اوصاف ہیں آپ اولیاء اکرام کے، اولیاء صالحین کے، اللہ رب العزت کے جو ولی اللہ ہیں، جو دوست ہیں اللہ رب العزت کے، ان کا جو ایک خاص وصف ہے آپ وہ سادگی ہے۔ کس قدر سادہ زندگی گزاری اولیاء کاملین نے۔ میں چاہوں گی کہ اس وصف کے حوالے سے خاص طور پر آپ کلام فرمائیے، کچھ روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ زینب، بہت پیارا موضوع ہے۔ دیکھیں اولیاء اعظام سارے کے سارے مظہر مصطفیٰ صلی اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ تصویر مصطفیٰ، ان کی عادات میں، ان کی صفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں تو میرے آقا علیہ السلام شہنشاہ کونین، محبوب خدا، جن کے لیے زمین و آسمان تخلیق کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یجلس علی الارض، زمین پر تشریف فرما ہو جاتے، یاکل علی الارض، کھانا زمین پر تناول فرماتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی ہے۔ آپ کا رہن سہن، آپ کی غذا دیکھیں، دودھ، کھجور اور شہد، اتنا سادہ کھانا آپ کا ہوتا، کبھی جاؤ کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تو وہی رنگ ہمیں اولیاء اعظام میں نظر آتا ہے۔ بے شک بے شک۔ سادگی کیا ہے؟ در حقیقت نفس کو بے جا خواہشات سے روک لینا۔ اب ہم تو ہے نا کہ ہمارے نفس ہی بے قابو ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ حال میں مزید اور بھی مل جائے، اور یہ لوگ اپنے نفس کو کچلتے ہیں، اس کا تزکیہ فرماتے ہیں، سادہ زندگی کو پسند کرتے ہیں اور سادگی سے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے غذا سادہ، رہن سہن سادہ، بود و باش سادہ، عام غریبوں، مسکینوں اور محروموں کے پاس رہنا، اٹھنا، بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جنہیں کوئی نہیں منہ لگاتا۔ یہ لوگ ہیں جو انہیں پسند کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے ہیں تو چند فقراء بیٹھے ہیں اور وہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ کھانا تناول کر لیجئے۔ امام حسن علیہ السلام حضور کے شہزادے، آپ فوراً سواری سے اترے اور ان کے پاس جا کر بیٹھے۔ جو روکھی سوکھی وہ کھا رہے تھے، آپ نے تھوڑے سے لقمے لیے اور اس کے بعد ان کو دعوت دی کہ آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائیے گا۔ پھر جب وہ لوگ آئے مدینہ پاک تو آپ نے ان کی اتنی بڑی دعوت و ضیافت کی۔ تو ایک طبیعت میں، مزاج میں سادہ ہونا کہ غذا اور بود و باش میں بالکل زمین پر رہنے والوں کی ان کے برابر آ کر بیٹھ جانا۔ اللہ اکبر۔ اب جس طرح سے بات ہم اولیاء کاملین کی کر رہے ہیں آپا، ہمیں بھی یقینی طور پر چاہیے کہ اس وصف کو اپنائیں اور اپنے اندر ایسی تمام خصوصیات جو تعلیمات اولیاء کاملین سے ہم تک پہنچی ہیں ان پر عمل کریں۔ جہاں تک سادگی کی بات ہو رہی ہے آپا، جس طرح سے آپ نے ابھی واقعہ بھی بیان فرمایا، میں چاہوں گی کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا جو سادگی کا وصف ہے اس کے کچھ واقعات ہماری بہنوں کو بتائیے گا۔ زینب دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے سردار ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ لوگ تصویر مصطفیٰ، عکس مصطفیٰ، مظہر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی عادات میں، آپ کے اخلاق میں یہ سب چیزیں بڑی نمایاں ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے زندگی آپ کی جب حیات مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں کہ آپ 25 برس تک بیابانوں میں رہے، جنگلوں میں رہے،
کوئی آپ نے اپنے لیے عالیشان مکانات اور محلات نہیں بنائے. لوگ آپ دیکھیں جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں لوگ اشرفیاں لے کر پھرتے ہیں کہ آپ قبول فرما لیں. آپ بادشاہوں سے ملنا پسند نہیں فرماتے, آپ غریبوں کے پاس رہتے ہیں اور جب بادشاہ سے کچھ کہنا ہوتا ہے تو آپ حکم دیتے ہیں. یہ شان ہے اللہ والوں کی کہ عبد القادر تمہیں حکم دیتا ہے اور خلیفہ تک آپ کے اس مکتوب کو چومتا ہے اور کہتا ہے میں بجا لاتا ہوں. یہ آپ کی سادگی ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں, جو کچھ ہے اللہ کا عطا کردہ ہے. اور آپ فرماتے بھی ہیں کہ فقراء کی دعوت کو غنیمت جانو. جب آپ سفر پر ہوتے ہیں, سفر کے جب آپ کے احوال پڑھتے ہیں تو آپ کسی غریب بوڑھے ضعیف شخص کے گھر رہنا پسند فرماتے ہیں. اب بڑے بڑے امیر لوگ منتظر ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں, آپ تشریف لائیں, مگر آپ سفر پر ترجیح دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے گھروں میں جا کر. اور اس سے ہوتا کیا تھا کہ جب آپ ان کے گھر مقیم ہوتے تو شہر بھر سے لوگ آتے تحائف لے کر, جس سے کیا ہوتا ہے کہ ان ضعیفوں, ان کمزوروں, ان بوڑھوں کے گھروں چاہے آپ کا ایک دن کا قیام ہوتا تو انہیں آپ مالا مال کر کے گزرتے چلے جاتے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں, سب کچھ اس خدائے رب ذوالجلال کا ہے. کہ وہ حدیث قدسی بھی ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, تو اس سے پیار اور محبت ان کا خاص وصف ہے. اور آپ دور اندیشی دیکھیے کہ آپ نے کہاں ٹھہرنا ہے اور اس بات کے ذریعے سے آپ نے کتنی مدد کرنی ہے. اور اگر ہم اپنے آپ پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں جس طرح سے سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس قدر سادہ زندگی سیرت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک کھجور کھا کر روزہ رکھ لیا, اور کبھی کبھی تو وہ بھی میسر نہیں, صرف پانی پی کر روزہ رکھ لیا. آپ یہ بتائیے گا جس طرح سے آپ گفتگو فرما رہی ہیں, سادگی میں ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہے, اور اس کے جو روحانی ثمرات ہیں میں چاہوں گی وہ آپ بیان کیجئے گا, سادگی کے روحانی ثمرات. دیکھیں آپ زینب, ایک طرف تو آپ دیکھیے نا تو آج حضور غوث اعظم انہیں کیوں کہتے ہیں؟ غوث اعظم کہتے ہیں فریاد رس, مددگار, دستگیر کو. تو آج بھی غریبوں کی مدد کو پہنچتے ہیں جو انہیں پکارتا ہے. سلطان الہند کو خواجہ غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ غریبوں کو نوازنے والے. حضور داتا گنج بخش کو داتا کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ مدد کرتے ہیں ہر ایک کی, جو آ جاتا ہے پکارتا ہے انہیں. تو یہ ان کے روحانی ہیں کمالات بھی ان اولیاء عظام کے. آپ ظاہراً بھی دیکھیں تو سادگی سے انسان میں اعتماد بڑھتا ہے, اس کی شخصیت میں حسن آ جاتا ہے, جسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس مال و زر کی, جس کے سامنے یہ سونا یہ چاندی وہ قدموں کے ڈھیر ہیں, وہ کچرے کے ڈھیر ہے, تو اس کی ذات میں ایک بے نیازی کا رنگ آتا ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اپنی بے نیازی کی کرنیں اور رنگ وہ ان اولیاء عظام کو عطا کرتا ہے جو اس کی قربت میں جاتے ہیں, جو اس کی رفاقت میں جاتے ہیں. اور ہم جب ان اولیاء عظام کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمیں وہ قرب کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. پھر آپ دیکھیں تو سادگی سے آپ کا بجٹ بڑا آسان ہو جائے گا, زندگی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی کہ آپ سادہ زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بجٹ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں. اب آپ عام افراد کو دیکھیں جن کے اندر حرص و حوث ہوتی ہے, وہ ان کے اندر بخل آ جاتا ہے, کنجوسی آ جاتی ہے. اس بخل کی وجہ سے وہ کسی جگہ نہ ہمت کر پاتے ہیں نہ حوصلہ کر پاتے. تو جو لوگ سادہ مزاج ہوتے ہیں وہ حوصلہ مند ہوتے ہیں, وہ ہمت کرنے والے ہوتے ہیں, وہ راہبر بنتے ہیں, وہ قیادت کرتے ہیں افراد کی. اور یہ ان کا وصف سادگی کا انہیں اس قابل بنا دیتا ہے کہ ان کی شخصیت میں وہ محبت اور وہ نور آ جاتا ہے کہ لوگ کھچے چلے آتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. آپ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی, ورنہ یہ گفتگو تو دل چاہتا ہے کہ چلتی رہے, اسی طرح سے ہم اولیاء کاملین کے قصے آپ سناتی رہیں اور ہم سنتے رہیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کریں گے, اور انبر آپ تشریف لائیں, آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کریں گے, لیکن آپ سے ہم منقبت بھی انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں سنیں گے. بس یہ جو ہم سیرت اور یہ حیات مبارکہ اور یہ جو اولیاء کاملین کے قصائص ہیں, ان کی باتیں ہیں, ان کی باتوں میں اتنی مٹھاس ہے. ہم جب عمل کرتے ہیں تو دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جاتی ہے, اور یہی مین پوائنٹ ہے, یعنی کہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت دور ہو جائے اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں جب راسخ ہو جاتی ہے تو پھر یہ مال, اسباب, دولت,
یہ سب کچھ ہمارے لیے بےمانی ہو جاتا ہے، اور صرف اللہ سے لو لگانا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے ہو جانا، یہی ہماری زندگی کا مطمئن نظر ہونا بھی چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری جانب سے بس اتنا ہی اختتام کریں گے عنبر اشرف کے کلام سے، منقبت کا نذرانہ۔ بسم اللہ۔ فاصلوں کو خدا نہ مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، اپنا جلوہ کسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ ہر ولی آپ کے زیر پا ہے، ہر ولی آپ کے زیر پا ہے، ہر ادا مصطفیٰ کی ادا ہے، آپ نے دین زندہ کیا ہے، ڈوبتوں کو سہارا دیا ہے، ڈوبتوں کو سہارا دیا ہے۔ میری کشتی کنارے لگا دو، غوث اعظم میری کشتی کنارے لگا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ میں نے مانا خطا کار ہوں میں نے مانا خطا کار ہوں میں، خطا کا سزاوار ہوں میں، میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، روشنی کا طلبگار ہوں میں، روشنی کا طلبگار ہوں میں۔ ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو، غوث اعظم ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو، شاہی جینا ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ فکر دیکھو خیالات دیکھو، فکر دیکھو خیالات دیکھو، یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو، میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو، سامنے کس کی ہے ذات دیکھو، سامنے کس کی ہے ذات دیکھو، اے ادیب اپنے سر کو جھکا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالی